Welcome to my listeners and viewers. I pray for all of you, your lives, your business success, and your lives. May Allah bless on you His mercy. آج کا میرا موضوع ہے نقصان پہنچانا، نقصان رسانی، مسچیف انگلش میں اس کو بولتے ہیں، اور یہ فوجداری قوانین میں یہ جرم آتا ہے۔ پاکستان تعزیرات پاکستان دفعہ 425 کے تحت اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ مسچیف، ضرر رسانی، نقصان پہنچانا کسی کو، ناجائز نقصان، بدنیتی سے، مجرمانہ شرارت کے ساتھ، شر کے ساتھ، ایولنیس کے ساتھ کسی کو، کسی کی جان و مال کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، ساکھ کو، تاکہ اس کو نقصان پہنچے، پریشانی اٹھانا پڑے، تو یہ ایسے جرائم، ایسا جرم فوجداری قوانین میں آتا ہے۔ دفعہ 425 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کی سزا بھی ہیں، سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں پلیز۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ قانون کسی بھی ملک کا ہو، اسٹیٹ کا ہو، کنٹری کا ہو، وہ غلطیاں مجرمانہ دائرہ کار میں آ سکتی ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں آج کا میرا ٹاپک مسچیف یعنی نقصان رسانی، شرارت، مجرمانہ کے تحت، ایولنیس کے تحت کسی کو نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، اور قانون نے بھی اس کو جرم قرار دیا ہے۔ جو شخص اس نیت یا اس امر کے احتمال سے یا علم سے عوام کو یا کسی شخص کو زیاں، ناجائز یا مضر فعل سے نقصان پہنچاتا ہے، کسی مال کے اتلاف کا یا کسی مال کی ایسی تبدیلی یا اس کی جگہ کی ایسی تبدیلی کا باعث ہو جس سے اس کی مالیت کم ہو جائے، اس کی صلاحیت کم ہو جائے، تاکہ اس مذکورہ شخص کو نقصان ہو، تو نقصان پہنچانے والا جرم کر رہا ہے اور وہ مجرم کہلائے گا۔ دفعہ 425 تعزیرات پاکستان کے تحت۔ ناظرین کرام، ہم اکثر دیکھتے ہیں شرارتاً کو کام کرتے ہیں، ہم اس کو انجوائمنٹ کی سینس میں لیتے ہیں، مگر وہ ایک جرم ہے۔ ایک بندے کو نقصان پہنچتا ہے آپ کی شرارت سے، بعد میں اس کو سوری کر لیں، یہ سوری کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، اسے سوری کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ آپ پہلے ہی ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، قوانین کی پابندی کریں جو ہم سب کا فرض ہے، وہ شرعی قوانین ہوں یا ملکی قوانین ہوں، وہ ہم سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ جرم ازا کو مکمل تصور کرنے میں واقعتاً نقصان کا ہونا یا مضرت کا پہنچنا لازمی یا ضروری خیال نہیں کیا جاتا۔ ملزم کی نیت جو ہے نقصان پہنچانے کی یا مضرت پہنچانے کی ہے، تو یہی کافی ہے۔ اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ مجرمانہ نیت سے یہ کام کر رہا ہے، تو ایسا جرم کسی ایسے فعل سے ہو سکتا ہے جو مال پر اثر انداز ہو، مال خواہ ملزم کا ہو یا اشخاص کے ساتھ بلا اشتراک ہو۔ تو اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذہن کو اچھی سوچ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ فرض کریں بشیر اگر
طاہر کے مال مویشی یا بیل کی ٹانگ توڑ دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ ہل چلانے کے قابل نہ رہے۔ بشیر نقصان رسانی کا باعث ہوا۔ زید ایک ایسا پل توڑ دیتا ہے جس سے عوام گزرتی ہے، چند لوگ گزرتے ہیں یا سبزی مارکیٹ یا بازار جاتے ہیں۔ زید کی نیت ایسے اشخاص کو نقصان پہنچانے کی ہے۔ زید نقصان رسانی کا مرتکب ہوگا، مجرم ہوگا، کیونکہ وہ نقصان جو اس نے پل کو یا کسی چیز کو پہنچایا ہے، رکاوٹ ڈالی ہے تاکہ دوسرے پریشان ہوں۔ اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے جو قوانین کے تحت، تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 426 میں آتی ہے، اس میں وہاں پہ وضاحت کی گئی ہے۔ 3 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ، یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے گزارش کروں گا احتیاط کیا کریں۔ فرض کریں ایک بندہ دوسرے بندے کے ملحقہ مکان کی دیوار کو نقصان پہنچاتا ہے، جس نیت سے گراتا ہے کہ دوسرے شخص کے مکان کو نقصان پہنچے، تو گرانے والا شخص مجرم ہوگا، ناجائز کر رہا ہے۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور دیوار نہیں ہے جو اس مکان کو سنبھال سکے، اس کے باوجود وہ اپنی ذہنیت، ایولنس، شرارتی مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ جرم ہوگا۔ اس جرم کے لیے ضروری یا اس کے لوازمات جو ہیں قانون نے جو وضع کیے ہیں، کسی شخص یا عوام کو نقصان پہنچانے کی نیت یا علم ہو، کسی جائیداد کو ضائع کرنا، تبدیل کرنا یا جگہ میں تبدیل کرنا تاکہ اس کی مالیت کم ہو جائے یا اس کی صلاحیت میں کمی آ جائے، تو اس کو جرم قرار دیا جائے گا۔ یہ اس دفعہ میں انڈر سیکشن 425 425 تعزیرات پاکستان مال منقولہ اور غیر منقولہ دونوں شامل ہیں، موویبل اموویبل پراپرٹی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مالک کی نوعیت مادی ہو، اس قسم کے حقوق آسائشی نہ ہو۔ نقصان رسانی کے مرتکب کو نقصان کی نوعیت کے اعتبار سے سزا دی جاتی ہے۔ اس سزا کی تفصیلات میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ دفعہ 426 تا 439 مجموعہ تعزیرات پاکستان میں درج ہے۔ اس کے لیے کیس ریفرنس آپ کے سامنے پٹ کروں گا۔ پہلے 2013 ایلن راول پنڈی صفحہ 637، دوسرا ایئر 2013 ایلن بہاول پور پیج 626، تیسرا 2013 ایلن لاہور پیج 505، اور چوتھا ہے ایئر 2013 ایلن لاہور پیج 334 یعنی 334۔ یہاں ایلن کا مراد ہے لا نیوز۔ یہ ریفرنس اس لیے میں نے پوٹ کیے ہیں کیونکہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کومنٹس اور اس پہ رولنگز آپ کو دوں گا، بتاؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ویڈیو کی ٹائم لمٹ میں رہتے ہوئے میں نے یہ بریفلی آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی ہے کہ کسی کو
मुजरमाना ज़हनीत रखते हुए, मुजरमाना शरारत के तहत, इवलनेस के तहत नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है, आप लोगों को इल्म नहीं है, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और सुनें। ये जुर्म है, इससे बचें। इसकी सज़ा भी होती है, जुर्माना भी होता है, और दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। I request you again, kindly subscribe my YouTube channel, Awad Advocate High Court. It's educational law information channel without any cost.